وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، جو حضرات دارالعلوم عبدالمدارس میں مستقل نماز ادا کرتے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بھی اسلامی تہوار آتے ہیں ان کے متعلق ہمیشہ جمعہ میں گفتگو ہوتی ہے، اور وہ روایتیں وہ مسائل جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں انہیں آپ کے سامنے پھر اس کا اظہار کیا جاتا ہے. معزز سامعین، آج جو رات آنے والی ہے یعنی 15ویں شب شعبان المکرم کی، بڑی ہی عظیم الشان، عظیم المرتبت، بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ رات. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مقدس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں اور اسلام اور مسلمانوں اور اپنے ملک کے امن و آشتی اور ترقی کے لیے دعا کریں. معزز سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں شب برات ہی کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے. اسی آیت مقدسہ میں بعض مفسرین کے اعتبار سے اسی مقدس رات کا تذکرہ ہے کہ اس رات میں تمام حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں. بڑی مقدس رات ہے. اسی رات میں لوگوں کی مقدریں بنتی بھی ہیں اور لوگوں کے مقدریں بگڑتی بھی ہیں. مکمل 1 سال تک اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں کے تعلق سے فیصلہ فرماتا ہے وہ اسی مقدس رات میں فیصلہ کر کے اور ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے کاموں کے تدبیر کرنے پر مامور ہوتے ہیں. پورے سال میں کون مرے گا، کس کی یہاں اولاد پیدا ہوگی، کس کے رزق میں اضافہ ہوگا، کس کے رزق میں تنگی ہوگی، کس پر کیا بلائیں مصیبتیں نازل ہوں گی، کسے راحت و آرام کا سامان مہیا ہوگا، یہ سب اسی مقدس رات میں پروردگار عالم کا فیصلہ ہوتا ہے اور ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو ان کاموں پر مامور ہوتے ہیں. کہاں طوفان آئے گا، کہاں سیلاب آئے گا، کہاں زلزلے آئیں گے. اس لیے آج کی مقدس رات میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ رات کا ہر لمحہ
فضولیات میں گزارنے کے بجائے، آتش بازی اور پٹاخوں میں گزارنے کے بجائے، جو یوں بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور اس مقدس رات میں اس کی قباحت و برائی اور بڑھ جاتی ہے، ان سے دور رہ کر اپنے مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں پورا وقت عبادت میں گزاریں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ مقدس رات ہے جس میں قبیلے بنی کلب، یہ عرب کا ایسا قبیلہ تھا جو بہت بڑا تھا، اور ان کے اس قبیلے میں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں پالی جاتی تھیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، عائشہ قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، جہنم سے نجات کی بھی رات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آج کی مقدس رات میں اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں، تاکہ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما دے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، عبادت میں رات گزاریں، تلاوت میں رات گزاریں، درود خوانی کریں، کثرت نوافل ادا کریں اگر آپ پر فرائض کی قضا باقی نہیں ہے تو، اور اگر فرائض کی قضا باقی ہے تو زیادہ سے زیادہ قضائے عمری ادا کر لیں، نماز صلاۃ التسبیح ادا کریں، نماز تہجد ادا کریں۔ ایک ضروری مسئلہ یہ بھی آپ دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ بار بار فون کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ نماز صلاۃ التسبیح ہم باجماعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ معزز سامعین، نماز صلاۃ التسبیح نفل کی نماز ہے، اور نوافل کے تعلق سے تمام فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ الگ تدائی اگر ہے تو مکروہ ہے، بغیر تدائی کے ہے تو بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اور مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا ہے کہ اگر نوافل کی نماز باجماعت تدائی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جب بھی نماز مکروہ تنزیہ ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ جائز ہوتی ہے، تو بہت سارے مساجد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح یا نماز تہجد کو باجماعت پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے وہ بھی امام کے اقتداء میں اس نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس ممانعت نہیں فرمائی اور اس کی اجازت دی کہ اگر مساجد میں صلاۃ التسبیح یا دیگر نوافل کی نمازیں، جیسے نماز مغرب کے بعد دو کر کے جو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز دراز عمر کے لیے، 2 رکعت نماز ترقی رزق کے لیے، 2 رکعت نماز دفع بلا و مصائب کے لیے، اگر اسے باجماعت پڑھا دیا جائے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے، سورہ یاسین شریف نہیں یاد ہے، یا دعائے نصف شعبان مؤخر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اگر رات میں نوافل باجماعت ادا کیا جائے تو بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں قرات بلند آواز سے کی جائے یا آہستہ کی جائے۔ معزز سامعین، نوافل کی نماز اگر دن میں آپ پڑھیں گے تب تو حکم یہ ہے کہ آپ آہستہ قرات کریں گے۔ نوافل کی نماز اگر رات میں آپ ادا کریں گے اور تنہا ادا کرتے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ نہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آہستہ قرات کریں اور چاہے بلند آواز سے قرات کریں۔ یہ مسئلہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، دوسروں تک پہنچا دیجئے، کیونکہ بار بار یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر باجماعت نوافل رات میں آپ ادا کرتے ہیں تب قرات بلند آواز سے کریں گے، اور اگر تنہا آپ کرتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تنہا آپ پڑھنے والا بلند آواز سے قرات کرے نوافل میں، اور چاہے آہستہ قرات کرے، دونوں اختیار ہے۔ لیکن جب جماعت سے نماز نوافل ادا ہوگی تو امام بلند آواز سے قرات کرے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت
حضرت علامہ امجد علی خان نے بہار شریعت کے حصے سوم میں باب قراءت جہری کے بیان میں اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے، اور در مختار کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ نوافل کی نماز دن میں ہوں تو قراءت آہستہ کریں گے، اور رات میں ہوں اور تنہا پڑھنے والا ہو تو اسے اختیار ہے کہ چاہے آہستہ پڑھے چاہے بلند آواز سے پڑھے، لیکن اگر باجماعت پڑھاتا ہے تو قراءت جہری واجب ہے، اور یہ در مختار کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ معزز سامعین، بڑی مقدس رات آنے والی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ جو فیصلہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کرے وہ بہتر ہو۔ نماز کثرت سے پڑھیں، درود خوانی کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، قضائے عمری کریں، صدقات و خیرات دیں، کیونکہ صدقات غضب الہی کو بجھا دیتے ہیں۔ کثرت سے صدقہ بھی کریں، اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے۔ اچھے کھانے بنا کر اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو کھائیں اور کھلائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں، کیونکہ ضیافت احباب میں نزول رحمت باری کا سبب ہوتا ہے۔ تو ہر وہ نیک کام کریں جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ ایک حدیث شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی شعبان المکرم کے نصف اللیل کا سورج ڈوبتا ہے تو پروردگار عالم کی خصوصی رحمت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتی ہے، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا جس کے دعا کو میں قبول کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں؟ اور یہ سورج کے ڈوبتے ہی یہ عظمت اور یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک کہ فجر صادق طلوع نہیں ہوتا ہے رب العالمین کا یہ ارشاد مسلسل اپنے بندوں کو مخاطب کر کے جاری رہتا ہے۔ اس لیے آپ مغفرت کی دعا بھی کریں، رزق کے کثرت کی بھی دعا کریں، گناہوں کے مغفرت و بخشش بھی چاہیں۔ معزز سامعین، جہاں بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اس مقدس رات میں، وہیں پر ہم اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتے ہیں۔ مردوں کو جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے، نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ اللہ ان کے گناہوں کے بخشی بھی فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ اب اس تعلق سے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من دخل فی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ ثم وهب اجرها للاموات اوتي من الاجر بعدد الاموات۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو اسے چاہیے کہ 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اسے تمام مومن مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ جتنے مردوں کو وہ ایصال ثواب پہنچائے گا ان کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا مزید زائد کر کے اس پڑھنے والے اور بخشنے والے کے نام اعمال میں لکھے گا۔ آپ کا بھی فائدہ ہوا، کثرت ثواب آپ کے نام اعمال میں آ گئے، اور جن مردوں کو آپ نے بخشا ان کا یہ فائدہ ہوا کہ اگر وہ گنہگار ہیں تو اللہ ان کی بخشش کرے گا، ورنہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ ایصال ثواب کریں گے اہل ایمان، قیامت میں وہ آپ کے لیے شفیع بنیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جو کچھ محاضر سامنے رکھتے ہیں، ہم پہلے یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں نے جو کچھ پڑھا یا میرے سامنے جو کچھ ہے اے اللہ تو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، اور پھر اپنے کرم کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرما۔ پھر اس ثواب کو ہم سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کرام، بزرگان دین، مشائخ حقیقت، صالح امت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں،
اور پھر تمام مومنین مومنات کو ثواب پہنچانے کے بعد بالخصوص اپنے خاندان کے اس آدمی کا نام لیتے ہیں جس کے نام سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق انبیاء آپ کی شفاعت کریں گے، رسولان اعظام آپ کی شفاعت کریں گے، صحابہ آپ کی شفاعت کریں گے، بزرگان دین آپ کی شفاعت کریں گے، مشائخ طریقت آپ کی شفاعت کریں گے۔ جس بندے مومن کی شفاعت انبیاء کریں، مرسلین کریں، صحابہ کریں، تابعین کریں، تابعین کرام کریں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنا فضل و کرم ارشاد فرمائے گا اور کتنا فضل و کرم فرمائے گا۔ معزز سامعین، جہاں تک ثواب پہنچانے کی بات ہے وہ خالی یہ نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا اسی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس بات پر تمام فقہائے احناف اور فقہائے اسلام نے اتفاق کیا ہے کہ جو آپ فرض ادا کرتے ہیں، واجب ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، سنن و مستحبات ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ان سب کا ثواب آپ اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے ثواب میں کچھ بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے خالی یہ مت سمجھیں کہ ہم نے قل هو اللہ پڑھ دیا اس کا ثواب بخش دیا۔ آپ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، آپ فرائض سے سبکدوش ہو رہے ہیں، واجبات سے سبکدوش ہو رہے ہیں، نوافل اور سنتوں کے فضائل اور اجر و ثواب بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے جو اس کا ثواب مومن مردوں کو پہنچایا، آپ ان کا بھی بھلا کر رہے ہیں اور اپنا بھی آپ بھلا کر رہے ہیں۔ اس لیے فرائض ہوں یا واجبات، مستحبات ہوں یا زکوٰۃ و صدقات یا خیرات یا حج، آپ سب کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس تعلق سے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت حماد مکی، ایک منقول ہے یہ ان کا قول حضرت حماد مکی کا، حدیث پاک سماعت فرما چکے کہ جتنوں کو آپ ثواب پہنچائیں گے ان کی تعداد کے مطابق نہیں بلکہ اس سے دوگنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھے گا۔ حضرت حماد مکی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں مکہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد میں نے قرآن کریم پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں دیوار کا ٹیک لگا کر ایصال ثواب کرنے لگا۔ میرے نظروں سے پردے اڑ گئے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر اور ایک میدان میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ حضرت حماد مکی ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہ روایت پڑھ رکھی تھی کہ قیامت قائم ہوگی تو مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر سے چل پڑیں گے۔ تو ایک مردے سے انہوں نے سوال کیا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ مردے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات فقط اتنی ہے کہ یہاں پر ایک بندہ مومن سال بھر پہلے گزرا تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم سارے قبرستان کے مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا تھا۔ ہم تمام مردے ایک سال سے اسی ثواب کو اس میدان میں جمع ہو کر آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ قول اللہ شریف پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہوا تو جو لوگ پورا قرآن پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچاتے ہیں، کس قدر اللہ اپنے کرم سے ان کو ثواب پہنچاتا ہو۔ ایک دوسری روایت حضرت مالک بن دینار سے، یہ ان کی طرف منسوب و منقول ہے ان سے، وہ ارشاد فرماتے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں قبرستان میں حاضر ہوا تو میں نے ٹیک لگا کے قرآن پڑھنا شروع کیا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا، محسوس ہوا آنکھ لگنے کے بعد، لیکن جب آنکھ کھلی تو بھی میری محسوس کر رہا ہوں کہ تمام قبروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، انوار نکل رہے ہیں۔ وہ فرماتے مجھے حیرت ہو گئی، پھر فرماتے ہیں کہ مجھے خود اس بات کا ظن غالب ہوا کہ چونکہ آج شب جمعہ ہے تو جمعہ کی ایک خاص فضیلت ہے کہ پروردگار عالم اس دن اپنے بندوں پر جو مر چکے ہوتے خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔
وہ فرماتے ہیں مجھے خیال گزرا کہ شاید یہ شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ان کی قبروں کو روشنی سے معمور کر دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار غیب سے ایک ہاتف نے آواز دی، کہا اے مالک بن دینار، کل یہاں ایک شخص گزرا تھا جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے، جس میں پہلی رکعت میں اس نے الحمد شریف، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھا تھا۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تھا تو اس نے اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تھا۔ ہماری قبروں میں جو آپ نور اور روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی بھیجے مومن بندے کے نماز کا بھیجا ہوا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بندے مومن نے 2 رکعت نماز کا ثواب ہمیں بخشا تو اللہ نے ہماری قبروں کو تحت نظر کشادہ کر دیا ہے، اور ہم قبروں میں انوار و برکات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ سنیے اور پھر آقا کا ارشاد سنیے، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ اور آج مسلمان نماز سے کتنے بے خبر اور کتنے غافل ہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کورونا کے زمانے میں لوگ مسجد والوں سے آ کے لڑتے تھے، ہم بھی آئیں گے نماز پہ، کیسے نہیں پڑھ لیتے گے آپ؟ اور آج جب پابندی ختم ہوگی تو آپ فجر میں آ کر دیکھ لیجئے کتنے نمازی رہتے ہیں، ظہر میں دیکھ لیجئے کتنے نمازی رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نماز دین کا ایسا ستون ہے، وہ ہمیشہ آپ پر فرض ہے، ایسا نہیں کہ صرف بعد ہی دن میں فرض ہوتا ہے۔ اس لیے نماز سے الفت و محبت کیجیے، نماز کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ نماز روشنی ہے، معاشرے میں روشنی پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھیے، گھروں میں روشنی پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھیے، قبر میں روشنی پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھیے۔ معزز سامعین، اور آج کی رات سورج ڈوبنے سے پہلے آقا نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان کی 29ویں شب میں شب بیداری کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ افضل یہ ہے کہ 14 اور 15 دن روزہ رکھا جائے، یعنی ایک دن پہلے اور ایک دن دوسرے شب برات کے روزے، یعنی آج اور کل۔ اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایام 20 کے روزوں کے عادی ہیں اور ہر چاند کی 13 اور 14 اور 15 کو روزے رکھتے ہیں، کہ انہیں ایام 20 جو بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے اس روزے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور شعبان کے مقدس مہینے میں شب لیلۃ النصف شعبان میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا بھی انہیں ثواب مل جائے گا۔ حضرات، آج سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہر شخص، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنی دکان میں ہو، یا توفیق الہی سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، سورج کے ڈوبنے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ 40 مرتبہ پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قریب قریب ہر مسلمان کو یہ ذکر یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علماء نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ بندے کی 40 سال کے گناہ پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر میں بچیوں کو بھی کہہ دیں، سورج ڈوبنے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 بار پڑھیں۔ اور سورج ڈوبنے کے بعد جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں نفل کی، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد، سنت سے فارغ ہونے کے بعد، تو 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے ادا کی جائے، 2 رکعت نماز ترقی رزق کی نیت سے ادا کی جائے، 2 رکعت نماز دفع بلا و مصائب کی نیت سے ادا کی جائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب توفیق 11 یا 21 بار درود شریف پڑھیں، سورہ یاسین شریف 1 یا 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المکرم جو تمام دعا کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، خاص دعا اسی رات کی ہے، اسے ادا کریں۔ اور پھر مقدس رات کو اللہ کے ذکر و فکر میں گزاریں،
یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب آتش بازی اور پٹاخے بہت کم ہو گئے ہیں۔ علماء نے مسلسل کوششیں کی جس کا نتیجہ اب یہ برآمد ہوا ہے۔ کاش مسلمان اسی طرح نکاح وغیرہ کے موقع پر بھی سمجھ لیتے کہ آتش بازی اور پٹاخوں کا چھوڑنا نکاح میں بھی ناجائز و حرام ہے، اور مقدس راتوں میں تو اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ وہ پٹاخے اور آتش بازی کے بجائے آپ کے ساتھ آپ گھروں میں یا مسجدوں میں جا کر ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ حضرات جن کی سنتیں باقی ہیں ادا فرما لیں۔ السلام علیکم۔